انشاءاللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 25 سے ہمیں کرنے کا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 24 تو ہو گئی تھی نا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا. بنی اسرائیل نے منع کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے اس شہر میں. تو یہ آیت تو ہم نے کر لی تھی یا نہیں، ذرا بتا دیں. آئی تھنک کہ کر لی تھی یہ لاسٹ ٹائم. آیت 24 کی تھی ہم نے لاسٹ ٹائم. اچھا اوکے، بہرحال یہ آسان سی ہے، کری تھی نا. ہاں تو میں اس کو ریوائز کر دیتی ہوں تھوڑا سا. ویسے بھی اس کا تعلق اس سے ہی ہے، آیت 25 کا اسی سے تعلق ہے. تو جیسا کہ ہم نے جانا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، جہاد کی ترغیب دی اور کہا کہ تم اللہ کا نام لے کے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس کے شہر میں. اللہ نے یہ شہر تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تم اگر اللہ پر بھروسہ کر کے داخل ہوں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. تو ان کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، چونکہ یہ سارے غلام قوم تھی، برسوں سے غلامی میں رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب غلامی میں رہتا ہے تو اس کے مورالز ختم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کریج نہیں رہتی. تو بہرحال اور اس کے اندر مینرز بھی نہیں ہوتے. غلام جس کو کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کسی نے اس کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا ہے، اس کو اگر آزاد کر دیا جائے تو وہ اس کے اندر کوئی مینرز نہیں ہوں گے، کوئی اس کے اندر سمجھداری نہیں ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اس قدر جہالت سے یہ لوگ معاملہ کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اتنے سمجھانے کے بعد بھی کیا جواب دیا کہ موسیٰ ہم تو ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس شہر میں ہم جہاد کے لیے نہیں جائیں گے جب تک کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور آپ دونوں ان سے جنگ کریں، تو ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے. یعنی کہ جب آپ جنگ کر کے ان کو نکال دیں گے، گویا جب بالکل پکی پکائی ان کو شہر بالکل خالی، جہاد بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، اور وہاں سے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے ان کو نکالے تو پھر ہم جائیں گے. مگر ان کا انداز دیکھیں کتنا جاہلانہ انداز ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. تو یہ بہت ہی بدتمیزی اور بہت ہی جہالت اور گستاخی کا انداز تھا. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ دکھ ہوا ان کو. ظاہری بات ہے کہ ایک نبی اپنی قوم کے ساتھ کئی سال سے محنت کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بس پہاڑ کوہ طور سے نبوت ملی، گئے اور اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ دیا اور اپنی قوم کو لے کر آ گئے. ایسا نہیں ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی سال تک فرعون کے ساتھ مسلسل ڈیل کرنا پڑا تھا اور مسلسل مشکلات اٹھائی تھی اور اپنی قوم کو جمع کیا تھا. تو اتنے سالوں سے اپنی قوم کو اتنے معجزے دکھائے تھے انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے معجزات نہیں دیے تھے.
تو کچھ تھے بھی لیکن بہت کم تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ معجزات دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، تو ہر دفعہ معجزے سے فرعون کا مقابلہ کرتے اور تمام بنی اسرائیل دیکھتے تھے، ان کے پاس ثبوت تھا کہ یہ نبی ہمارا سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو نکالا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اس قدر گستاخی سے انہوں نے جواب دیا کہ جاؤ تم اور اپنا رب چلے جاؤ اور ان سے جنگ کرو، جب وہ لوگ چلے جائیں گے، جب تک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ان کو دکھ ہوا اور اپنی قوم سے نا امیدی ہوئی، تو آپ نے دعا کی، قالا کہا۔ اب میں آیت نمبر 25 پہ آ گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی اے میرے رب، لا نہیں، املیکو نہیں میں مالک ہوں، یعنی کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اس قوم کو کسی طرح سے اس پر میں زبردستی، مجھے نہیں پاور کہ میں ان کو کوئی کام کروا سکوں، یعنی میری بات ہی نہیں مانتے یہ۔ لا املک الا، مگر سوائے یہ کہ نفسی، یعنی میں اپنے جان کا مالک ہوں اور میں اللہ آپ کا فرما بردار ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کبھی بھی میں نے کوئی نافرمانی میں نہیں کر سکتا۔ وَأَخِي، اور میرے بھائی کا مجھے بھروسہ ہے کہ اخی کتنے لفظ ہیں؟ وَأَخِي 2، ماشاءاللہ۔ اخن اور یا متکلم میرا بھائی، تو گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی سچے نبی ہیں اور وہ بھی اللہ کے مخلص بندے ہیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، میں اپنے نفس کو تیرے تابع کر سکتا ہوں اللہ، اور میرے بھائی کا مجھے پتہ ہے کہ وہ بھی فرما بردار ہے تیرا، لیکن میں اپنی قوم پر کوئی مجھے اختیار نہیں ہے، یہ قوم جو ہے نافرمان قوم ہے، اور اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی نافرمانی پر بڑے گستاخی سے کرتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے دعا مانگی، فَافْرُقْ، پس جدائی ڈال دے، فرق، بیننا ہمارے درمیان، بیننا کتنے الفاظ ہیں؟ بیننا 2، ماشاءاللہ۔ بینا مینز درمیان، نا ہمارے، تو اللہ ہمارے درمیان، وبین القوم الفاسقین، اور ہمارے درمیان سے کون مطلب ہے؟ بیننا سے کون مطلب ہے کہ اللہ میرے اور میرے بھائی اور ہم دونوں اور ہماری قوم کے درمیان تو اب فاصلہ ڈال دے، اب جدائی ڈال دے، اور یہ فاسق اور نافرمان قوم ہے۔ تو گویا بیکاز انہوں نے اتنی گستاخی سے جواب دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اب ان پر عذاب آئے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے معجزات کے بعد اگر وہ اس حد تک بدتمیزی سے انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہوا کہ اب اس قوم پر ضرور عذاب آئے گا، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی۔ آپ کو پتہ ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو بہت زیادہ انکریج کیا، بہت اسلام کی دعوت دی، جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو حضرت یونس علیہ السلام بھی ڈسکریج ہو گئے تھے اپنی قوم سے، مگر حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف فرق یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ اب مجھے اجازت دے دے، مجھے اب اس قوم کی ذمہ داری سے بری کر دے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے خود سے یہ ڈر کے مارے کہ اب عذاب آئے گا اس قوم پر، تو اب میں یہاں پر نہ رہوں، کیونکہ قوم اب اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا ضرور عذاب آئے گا ان کے اوپر۔ تو حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ کیونکہ ایک نبی جو ہے
اس کو آخر حد تک قوم کے ساتھ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے اور اللہ کا حکم آ جائے نبی کے پاس کہ اب تم نکل جاؤ، جیسے ہمیں قرآن میں مثالیں ملتی ہیں نا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت ہود کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، ان کو کہا گیا تھا کہ بس اب ہٹ جاؤ، قوم سے نکل جاؤ کیونکہ ان پر عذاب آنے والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا تو قبول نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تباہ کرنے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں کچن جو ڈرور پہلے ڈرور میں جو سوری. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ابھی بنی اسرائیل کے لیے اتنے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ قوم جو ہے چونکہ جہالت میں بڑی ہوئی ہے، غلامی میں بڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور موقع دینا چاہ رہا تھا کہ ان کی نئی جنریشن جو آزادی میں بڑھتی ہے، پیدا ہوتی ہے، آزادی میں جوان ہوتی ہے، وہ اللہ کے اچھے بندے بنیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ابھی یہ فیصلہ نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے. اس لیے ایک نبی کا مشن جو ہے وہ اس وقت تک نہیں ختم ہوتا جب تک کہ قوم پر اب تباہی کا حکم آ جائے اللہ کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت یہ دعا نہیں قبول کی کہ ان کی قوم کی ذمہ داری سے بری کر دے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو سزا ملی ان کے اس رویے کی. تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں. قالا فرمایا، فَإِنَّهَا پس بے شک وہ، محرمتن حرام کی گئی، علیہم اعلیٰ اوپر، ہم ان کے. کوئی بتا سکتا ہے انہا میں ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ قالا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنتن 40 سال، بے شک وہ ان پر حرام کی گئی اب 40 سال تک. تو وہ کیا چیز حرام کی گئی تھی ان کے اوپر 40 سال تک؟ وہ مقدس زمین جس کا اللہ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ تم کو یہ شہر ملے گا، یہ مقدس زمین تمہارے لیے ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو قبول نہیں کیا اور اس کے لیے ان کو جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایز اے پنشمنٹ ان کو 40 سال تک محروم کر دیا اس انعام سے، اور ان کو صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑا گیا 40 سال. یتی ہونا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتی ہونا جو ہے یہ تا ہا یتی ہو سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گھومتے رہیں گے، سرگردان گھومتے رہیں گے. ٹھیک ہے. جب انسان ایک جگہ پہ جاتا ہے اور مسافر گم ہو جاتا ہے، راستہ کھو دیتا ہے، تو جب راستہ کھو دیتا ہے مسافر تو وہ ادھر سے ادھر مارا پھرتا رہتا ہے. اب یہ صحرا تھی، میدان تھا، یہ تو نہیں تھا کہ اس میں بلڈنگیں تھیں اور درخت تھے اور چیزیں تھیں. یہ تو ایک صحرا تھا. تو اس صحرا میں یہ گم ہو گئے. 40 سال تک راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گم کر دیا. وہ بھٹکتے رہے، وہاں سے باہر ہی نہیں نکل سکے. یہ ایک سزا تھی ان کے اوپر. مگر اللہ تعالیٰ اتنا شفیق ہے اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے 40 سال تک صحرا میں بھٹک کے بھوکے پیاسے مر جائیں. یہ مقصد نہیں تھا. مقصد کیا تھا کہ چونکہ ان کے اندر غلامی کی لعنت پڑی ہوئی ہے اور ان کے کردار کو مست ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال ان کو اس آزاد فضا میں چھوڑ دیا کہ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مننا سلوہ اتارا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کا سایہ کیا
12 چشمے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ لاٹھی سے مار کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھاڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل کھانا پینا اور بالکل اس کے بغیر جنگل صحرا میں نہیں چھوڑ دیا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی ان پر مہربان رہا کہ ان کے نسل کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا. دیکھیں اگر 40 سال صحرا میں انسان بھٹکتا اور کچھ کھانا پینا نہ ہوتا تو سب کے سب مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. مگر یہ کہ ظاہری بات ہے ہارڈ شپ تو تھی، اس لیے کہ صحرا میں رہ رہے تھے اور وہ وہاں پر آپ شہر میں اگر جاتے اللہ کی فرما برداری کرتے تو وہ پھولتے پھلتے اور اس شہر کو آباد کرتے. تو بہرحال 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دے دی کہ اب میدان اسی وجہ سے صحرائے تہی کا نام بھی اسی وجہ سے تہی پڑا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل 40 سال تک گھومتے پھرتے رہتے، یعنی سرگردان راستہ ڈھونڈتے رہتے تھے اس میں کہ کہیں سے ہم یہاں سے نکلے. تو یہ ان کی ہسٹری تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے فلا تو نہ تأسا تم افسوس کرو اعلی اوپر القوم الفاسقین فاسق قوم کے اوپر تم افسوس نہ کرو. اب یہاں پر فاسق قوم پر تم افسوس نہ کرو، تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تسلی ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے آپ کو واسطہ پڑا ہوا تھا، اور وہ بھی جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنگ کر کے رکھا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشکلات کھڑی کی تھی انہوں نے، اور اسلام کے لیے بہت سے فتنے اٹھائے تھے اور بہت زیادہ ان کے طرف سے دکھ پہنچتا تھا مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ جو ہیں ان کے اس فاسق قوم کے اوپر افسوس نہ کریں، ان کے رویے پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ جب مدینہ آنے سے پہلے کہ یہودی مکہ میں تو قریش ایمان نہیں لائے، لیکن مدینہ میں جا کر یہودی بہت جلدی ایمان لائیں گے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اللہ کی کتاب کے حامل ہیں اور وہ تو فوراً اللہ کے نبی کو پہچان لیں گے. لیکن الٹا ہوا کہ یہودیوں نے بہت حسد اور اناد کی وجہ سے پہچان تو لیا آپ کو، مگر حسد کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کی مخالفت کی. تو آپ کو تسلی دی گئی یہاں پر کہ آپ ان کے اوپر افسوس نہ کریں. اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لے سکتے ہیں ہم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اس فاسق قوم پر تم پریشان نہ ہو، تم اپنا دل نہ دکھاؤ، یعنی اللہ جانتا ہے ان کے بارے ان کا کیا ہونا ہے اور آپ بس اپنا کام کریں. ہاں یہ سینا جو ہے نا، ایک تو صحرائے سینا تھا، وہ تھا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ سے نکلے تھے تو سمندر پار کر کے وہاں بحر احمر کو پار کر کے وہاں گئے تھے، تو وہ صحرائے سینا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر وہاں سے جب ان کو حکم آیا تھا کہ اب تم کو اس شہر میں جانا ہے، تو یہ جس علاقے میں آئے تھے وہاں سے وہ صحرائے تیہ کہلاتا ہے. تو ایک سینا ہے اور ایک تیہ ہے. تو صحرائے سینا جو تھا وہ اس میں شورٹ ٹائم تھا، مگر تیہ کے صحرا میں یہ لوگ 40 سال بھٹکے تھے. مجھے نقشہ میں ڈال لیتی تو اچھا ہوتا، لیکن مجھے ذہن میں نہیں آیا، ورنہ آپ لوگوں کو نقشے سے سمجھاتی کہ کہاں پر یہ لوگ 40 سال رہے تھے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، اور ان آیات میں بھی پورے کا بھی مقصد بھی ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جائے. ایک تو یہ تھا کہ آپ کو تسلی دی جائے کہ یہ یہودیوں کے برے رویے پر، ان کے اسلام کو نہ قبول کرنے پر آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں نے پیچھے ان کا دعویٰ تھا
کہ ہم تو جو ہیں وہ اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی اولاد ہیں، تو ہمیں تو عذاب نہیں ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا جواب دیا کہ یہ اللہ نے ایک مثال پیش کی کہ تم چہیتے اگر ہو تو پھر تمہارا یہ حال صحرا میں کیوں بھٹکنے کے لیے اللہ نے 40 سال کی سزا دی تھی تم کو، اگر تم اللہ کے اتنے چہیتے ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نسب سے نہیں معاملہ کرتا، اللہ تعالیٰ بندوں سے اس کے ایمان اور اس کے نیک اعمال کی طرح سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ دو مقاصد ہم سمجھ سکتے ہیں ان آیات کے، کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے دو حکمتیں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصد ہے کہ آپ اور مسلمان جو ہیں وہ دل برداشتہ نہ ہو ان یہودیوں کے رویے سے۔ یہ قوم ایسی ہی ہے، ان کے باپ دادا نے بھی اسی طرح کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ، اور یہ بھی اپنے نبی کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے مزید ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسد کے کتنے نقصان ہیں، اور حاسد کس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے اپنے حسد میں۔ تو چونکہ یہ بھی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہی ہے مین، کہ یہ جو آپ کو مدینہ کے یہودی جو آپ کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، یہ اہل کتاب آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، اصل میں یہ نہیں کہ وہ آپ کو پہچانے نہیں ہے، بلکہ وہ حسد کی وجہ سے کرے۔ اور حسد ایک طرح سے یہودیوں کو بھی سمجھانا تھا کہ دیکھو حسد کتنی بری چیز ہے اور انسان کو کتنے گناہوں میں لے جاتی ہے۔ تو اس میں ان کی بھی اصلاح کا ذریعہ ہے اس واقعے میں، یہاں اسکول رکھنے میں۔ وَاتْلُو، اور پڑھیے، عَلَيْهِمْ، ان پر، نَبَأَ، خبر، ابنئی یہاں پر نون تھا، ٹھیک ہے، ابنئی، بنین تھا، تو یہاں پر ابنین جیسے تثنیہ تھا، تو یہاں پر جو کہ آدم کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ آدم کے بیٹے، تو نون گر گیا۔ ابنئی آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھے ان کو، بالحق، ساتھ حق کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حابل اور قابل کا قصہ بیان کیا، چونکہ یہ حسد کی ایک مثال تھی، اس میں حسد کی وجہ سے یہ کرائم ہوا تھا۔ تو اس کا یہاں پر چونکہ یہودیوں کے حسد کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہود اور نصارہ نے ان کی کتابوں کا حصہ کو بھلا دیا، اس حصے کو بھلا دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھی، اور آپ پر ایمان لانے کا اور آپ کی مدد کرنے کا ان کو حکم اور وعدہ لیا گیا تھا۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے کیا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ان پر آپ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو سنائے، مثال کے طور پر، اذ، جب، قربا، قربانن، قربا، لفظ قربانی ہم جانتے ہیں نا، قربانی، تو یہاں پر یہ دونوں الفاظ قربا بھی سیم روٹ ورڈ سے ہے اور قربانن بھی سیم روٹ سے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قربانی کا اصل میں قرب سے ہے، قرب، کسی کا قرب حاصل کرنا، ٹھیک ہے، ہم قریب ہونا، کسی سے فاصلہ کم کرنا، قریب ہونا۔ تو قربانی جب انسان اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، جیسے ہم عام لفظوں میں قربانی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو عید پر کرتے ہیں قربانی، حج کے بعد 10 ذی الحج کو ہم جو قربانی کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اور صرف اللہ کی قرب حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہت انکریج بھی کیا گیا ہے کہ اس دن 10 ذی الحج کو سب سے پیارا عمل اللہ کو کیا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دی جائے۔ اور یہاں چونکہ قربانی کا نام آیا ہے تو میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں
اب اتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں، پھر گوشت اتنا ہو جاتا ہے یہ وہ، تو اس کے بجائے کسی غریب کو پیسے دے دو. نہیں، آپ کو صدقہ دینا ہے کبھی اور دے، لیکن اس دن کا جو سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قربانی کرنا. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، صاحب مال بنایا ہے، آپ بہت امیر بھی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ ایک قربانی کے لیے پیسہ نکال سکتے ہیں، تو اس دن ضرور قربانی کرنی چاہیے، بیکاز اس کا بہت اجر و ثواب ہے. تو بہرحال قربا، دونوں نے قربانی دی، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ دونوں نے اپنی اپنی طرف سے کوئی چیز نکالی. تو وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ایک قربانی. فتقبل، تو قبول کر لیا، من سے، احدہما، ہما کیا ہے؟ ہما تثنیہ کی ضمیر ہے، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی. ولم، اور نہیں، یتقبل، قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. ایک سے اللہ نے قبول کی، دوسرے سے نہیں ہوئی. تو جس سے قبول نہیں ہوئی وہ کون تھا؟ قابیل تھا. اور جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کون تھا؟ حابیل تھا. اب اس کے بارے میں کہ کیوں قربانی دی، بہت سی کوئی خاص صحیح حدیث سے ہمیں نہیں اس کی تفسیر ملتی کہ کیا وجہ تھی قربانی دینے کی، لیکن ایک روایت، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. مشہور ہے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا شروع میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں ظاہر اتنی آبادی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام تھے تو ان کے اولاد 2 ہوتی تھی، جڑوا ہوتی تھی، ایک بیٹا ایک بیٹی. تو جب وہ بڑے ہوتے تھے تو ایک بیٹے کی جو بیٹا بیٹی جڑوا ہے تو ان کی دوسرے جوڑ سے شادی کی جاتی تھی، یعنی کہ تو حابیل اور قابیل کی بہن، تو حابیل کی بہن جو تھی اس کی شادی قابیل سے ہونی چاہیے تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی چاہیے تھی. لیکن قابیل کو اپنی جڑوا بہن سے شادی کرنی تھی، اس کو حابیل کی بہن سے نہیں کرنی تھی. تو اس نے وہ اس بات پر تیار نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بہت سمجھایا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے تم دونوں قربانی دو. نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے نہیں پتہ چلتا، کوئی حدیث نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ ایک مشہور واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیات سے ہو، کہ ان کی کتابوں سے یہ واقعہ آ گیا ہو، یہود اور نصارہ کی کتابوں سے آیا ہو. لیکن بہرحال اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اس پر 100% ہم یقین نہیں کرتے. اللہ جانتا ہے کیا مقصد تھا. لیکن بہرحال ہونا نہیں، 1 منٹ، سوری، میں اسکائپ پر لے لوں. اوکے، تو اصل وجہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے. مگر پھر دونوں نے قربانی کی تو حابیل نے ایک اچھا دمبا قربان کیا اور قابیل نے گھاس کا کوئی پوڑا یا کچھ ایسے کوئی چیز قربان کی. تو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، تو حابیل نے زیادہ ایمان و تقوی کے ساتھ قربانی کی ہوگی، اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، اور اس نے اندر دل سے نہیں کی ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا، اور حابیل کی قربانی کو پہلے شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی پیش کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو کھا جاتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی. اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی. تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی. اب اس پر بجائے اس سے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اس کو بہت حسد میں پڑ گیا، غصے میں آ گیا
اور اس نے کہا قالا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، لَأَقْتُلَنَّكَ، کتنے الفاظ ہیں مجھے بتائیں؟ 4، ماشاءاللہ. لا ہے تاکید کا، البتہ ضرور کوئی چیز میں تاکید کرنی ہوتی ہے تو لام آتا ہے. اقتلو، اقتلا میں قتل کروں گا، اور یہ نون پر شد جو ہے یہ ایک اور تاکید ہے، یعنی کہ ضرور بضرور میں تجھے قتل کروں گا. کا تجھے، تو 4 الفاظ ہیں. قالا کہا، ہاں 2 تاکید ہے، ایک لام سے اور یہ نون شد سے ایک تاکید ہے. قالا کہا، حابیل نے کیا کہا؟ یہ مٹا ہوا ہے یہاں پر، تو حابیل نے کہا انما بے شک، انما کا معنی ہوتا ہے بے شک. یتقبلو قبول ہوتی ہے، قبول کرتا ہے، یتقبلو قبول کرتا ہے، اللہ من اس سے جو المتقین جو متقین ہے. اچھا، یہ متقین یہاں پر جو ہے، جس متقین کا ہمیں سورہ بقرہ میں سکھایا کہ متقین کون ہوتے ہیں، ان کی صفات، یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر متقین سے مطلب صرف یہ ہے کہ جو شرک سے بچنے والا ہو، کیونکہ انسان دیکھیں صدقہ، یہاں پر چونکہ صدقہ کی بات ہو رہی ہے کہ صدقہ اور قربانی اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، تو بہت ہائی درجہ ہو جاتا کہ جو لوگ ساری شرطیں پوری کرتے ہیں متقی کی، ان کا صدقہ اور ان کی قربانی پوری ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات کوئی گنہگار بھی ہو لیکن اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہو، لیکن اس کا اخلاص ہو کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جس کے دل میں شرک ہو اس سے قبول نہیں کرتا. اب اس کے دل میں جو تھا، یہاں پر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں، اس زمانے میں تو بت پرستی تو نہیں تھی، لیکن مطلب یہ کہ اس نے قربانی صرف اپنی شادی کے مقصد سے کی تھی. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کی تھی. اس کو یہ تھا کہ اس کے دل میں جو بھی مقصد تھا قربانی کر کے وہ پورا کرنا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو. لیکن حابیل جو تھا ایک اچھا انسان تھا، وہ اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہا تھا. تو جب ہم اللہ کی رضامندی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں کوئی نیکی عبادت کا کام، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے لیے پھر نہیں رہتا. ٹھیک ہے، اس لیے ہاں بالکل. تو یہاں پر متقین یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی جب یہ قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے لیے خالص نیت سے کرے. اور ہمارے سارے نیک اعمال میں بھی یہ کنڈیشن ہے کہ اس میں اخلاص ہو. اللہ کے لیے جب ہم کچھ کام کرتے ہیں تبھی ہماری نیک عبادات اور ہمارے صدقات اور یہ سب صرف اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو قبول ہوتے ہیں. اگر ہمارے دل میں ہو کہ میں کوئی بڑا سا صدقہ دوں تو لوگ مجھے سخی سمجھے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بھی مجھے اجر دے دے، تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. یا پھر ہم کسی کو کچھ مدد بھی کریں لیکن اس کو تانا بھی دے کہ اب تو میری عزت کر یا میرے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کر یا مجھے بڑا مان، تو پھر بھی ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو کسی اور سے کچھ بھی نہیں چاہتا. تو بہرحال اس نے سمجھایا اپنے بھائی کو کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، تیری قربانی اگر نہیں قبول ہوئی تو تیری نیت میں خرابی ہوگی، تمہارے اندر اخلاص نہیں ہوگا. تو بہرحال اس کو مزید سمجھا رہا ہے. لَإِن، البتہ اگر، بسط ہاتھ پھیلانا، کسی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کرنا. ٹھیک ہے، خیرات کے
وظیفہ، صدقات، جی ہاں بالکل. دیکھیں اگر ہم صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، تو صدقہ خیرات سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اور صدقے سے فائدے ہوتے ہیں، وہ دوسری بات ہے. لیکن ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جاؤں میں. تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر دعائیں بھی قبول کرتا ہے نا. انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد دعا کرتا ہے، تو اس نیکی کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ہم صدقہ کرنے کے بعد اگر دعا کرتے ہیں اللہ تو میری دعا قبول کر لے، تو وہ ہمارے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے صدقہ اس چیز کے لیے کیا ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور پھر میری دعا قبول کر لے اور مجھے اس مصیبت سے میں بچ جاؤں، یا اس فائدے اس سے مجھے یہ کام ہو جائے میرا. تو مگر انسان کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے. بہرحال اس نے کہا لئن، البتہ اگر بسطتا، تو نے پھیلایا، الیہ میری طرف، یدکا اپنا ہاتھ، لتقتلنی لیے، تقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کر دے. کتنے الفاظ ہیں؟ البتہ اگر تو نے میرے طرف ہاتھ پھیلایا اس نیت سے کہ تو مجھے قتل کر دے، لی ایک، تقتل قتل کر دے، نی مجھے، تین الفاظ ہیں کہ تو، مگر تو جو ہے اس میں ہے، ٹھیک ہے. تو تو ایکچولی چونکہ فعل میں ہمیشہ ایک ضمیر اس کا حصہ ہوتی ہے، اگر اس کو ہم الگ سے کاؤنٹ کریں تو 4 ہیں، لیکن فعل کا حصہ ہی مانے تو 3 ہے. البتہ اگر تو میری طرف ہاتھ اس نیت سے بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے، ماں نہیں، انا میں، بباسطن پھیلانے والا ہوں. یہاں پر با زائد ہے، اور زائد با جب آتا ہے جب ایک طرح سے تاکید اور زور پیدا کرتا ہے، یعنی میں یقیناً میں نہیں ایسا کروں گا. یدیا اپنا ہاتھ، یدیا کتنے الفاظ ہیں؟ یدیا، ید، ہاں ماشاءاللہ 2 الفاظ ہیں. اور یاد امیر، میرا ہاتھ، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، الیکا تیری طرف، لی اقتلکا تاکہ میں تجھے قتل کر دوں. یعنی کہ اگر تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا، مجھے قتل کرنے کے لیے، میں تجھے قتل کی نیت سے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ مطلب اس کا ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ایک انسان دیکھیں اس کے کوئی نیت نہیں ہے، مگر اب اس کو کوئی مارتا ہے تو نیچرلی وہ اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. تو وہ یہ مطلب نہیں ہے یہاں. لیکن دو انسان جب جھگڑتے ہیں، ایک دونوں کے دلوں میں غصہ ہے کہ میں اسے نقصان پہنچاؤں، تو پھر وہ جب دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں وہ دوسری سچویشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک بے گناہ انسان کو اگر کوئی مارنے کے لیے آتا ہے، وہ انسان اگر اپنا دفاع کرتا ہے تو وہ دوسری سچویشن ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تجھ پر غصے سے یا تجھے تکلیف اٹھانے کے لیے، تجھے مارنے کے لیے میں اس نیت سے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ سے جو کہ رب العالمین ہے. تو اس سے یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ جب انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 لوگ ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ مقتول کی بھی نیت قاتل کو قتل کرنے کی تھی، یعنی دونوں کوشش کر رہے تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، تکلیف پہنچانے کی. اب ایک کامیاب ہو گیا، ایک نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کامیاب نہیں ہوا اس کا گناہ نہیں تھا. تو انسان اسلام میں اپنا دفاع کرنا جائز ہے، انسان اپنا دفاع کر سکتا ہے. اگر ایک ہماری کوئی نیت نہیں اور کوئی کسی کو تکلیف دینے کے لیے آتا ہے تو پھر انسان اگر اپنا دفاع کرتا ہے تو وہ دفاع جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا.
کیونکہ یہ حدیث بڑی وہ ہے، سوچنے والی ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں کا گناہ ہے، دونوں سزاوار ہے، دونوں اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے. تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ دونوں کی نیت خراب ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو حابیل نے اپنے ایک طرح سے سمجھا رہا ہے اپنے بھائی کو کہ دیکھو تم کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہو، تم کیوں میری جان لینے کے در پہ ہو. میرے دل میں تو تمہارے لیے کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں تم کو قتل کروں یا تم کو تکلیف دوں. لیکن بہرحال اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اس نے مزید سمجھایا اپنے بھائی کو، انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان یہ کہ تبوا تو پلٹے، بی اسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا، ہاں قاتل اور مقتول صحیح، بی اسمی کا اور تیرے گناہ کے ساتھ، فتکونا تو ہو جائے، من اصحاب النار کہ تو جہنم میں جانے والا بن جائے. اب یہاں پر یہ آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے اصل میں، امیجن کرے کہ وہ اس کو مارنے کے لیے پیچھے جا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے مسلسل، اور یہ بھائی مسلسل اس کو سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ اسٹیپس پر. جب اس نے پہلے اسٹیپ پہ اسے سمجھایا کہ دیکھو میں تو تجھے نہیں ماروں گا، پھر دوسرے پہ سمجھایا کہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، تو اب اس کو مزید اس کو سمجھا رہا ہے. وہ مان ہی نہیں رہا، اس کے پیچھے ہے، اس کی جان کے در پہ ہے. تو کیا کہا اس نے کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا تمہیں نقصان، کہ نہ صرف جو تجھے تیرے پچھلے گناہ ہے جو بھی، اس کے ساتھ ساتھ میرے ناحق قتل کا گناہ بھی شامل ہو جائے گا. ایک تو معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور تیرے گناہ کے ساتھ پلٹے اور جہنم میں جائے. تو علماء نے اس کے ڈفرینٹ معنی کیے ہیں. ایک معنی کیا ہے کہ تیرے جو پچھلے گناہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے ناحق قتل کرنے کا ایک گناہ اور تیرے اوپر آئے گا اور تو جہنم میں جائے گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ چونکہ مظلوم کو، ظالم نے اگر کسی نے قتل کر دیا کسی کو ناحق، تو اس مظلوم کو پھر قیامت میں اس کو اس قاتل کی طرف سے جو بھی نیکیاں ہوں گی وہ مظلوم کو دے دی جائے گی اس بدلہ چکانے کے لیے. تو گویا کہ اور اگر وہ پوری نہ ہوئی اس کی نیکیاں، تو پھر کیا ہوگا کہ مقتول کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، قاتل کو. تو گویا کہ تو یہ سمجھا رہا ہے کہ اوکے فسیہ انشاءاللہ. تو یہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے ایک سیکنڈ، دیکھ اگر تو مجھے مارے گا ناحق تو قیامت کے دن تیری نیکیاں مجھے دے دی جائے گی اور میرے گناہ تجھے دے دیے جائیں گے اور تو جہنم میں جائے گا. تو اس پر بھی یہ مختلف طریقے سے وہ اس کو سمجھا رہا ہے. تو بہرحال اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور کیا ہوا، فسولت. تو اس نے کیا کیا، ایک سیکنڈ میں آیت، اوکے، اس نے کیا کیا کہ بدالے کا، اور یہ جزاء الظالمین، ظالموں کا کو ایسے ہی بدلہ ملتا ہے. مطلب یہ کہ آخرت میں تیری نیکیاں مجھے دے دی جائے گی اور میرے گناہ تجھے دے دیے جائیں گے، کیونکہ یہی انصاف ہے. تو بھی نہیں اس کی سمجھ میں آیا اور اس نے کیا کیا، فتوعت. تو ہوتا ہے کسی کام کو آسانی سے کرنا، ٹھیک ہے.
تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے نفسہو اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح اور وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہمیں کہ اس کو اتنا سمجھایا اس کے بھائی نے، پھر بھی کیا ہوا کہ اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا قتل کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے جب انسان کچھ غلط کرنے جاتا ہے تو اس کی ضمیر اس کو نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ ضمیر کو کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، اس میں نفس لوامہ عربی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر نفس لوامہ رکھا ہے۔ یعنی جب انسان گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جو ضمیر ہے، وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ دیکھ تو غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہے کہ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے۔ تو بہرحال اس کے جو ایک خواہش جو اس کے سر پہ طاری ہو گئی تھی، وہ اس کو سمجھا دیا۔ انسان دیکھیے جب گناہ کرنے جاتا ہے تو پھر اس کے نفس کو اگر ہم اس کی بات نہیں سنتے اپنے ضمیر کی، ہم مختلف قسم کی ریزنز دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں ایسے اس وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال اس کے نفس نے اس کو تعویلیں دی، اس کو ایکسکیوزز دی اور اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، اور قتل کر کے خاسر کہتا ہے ایسا نقصان ہوتا ہے جو مکمل نقصان۔ انسان جب بزنس میں پیسہ لگاتا ہے تو اپنا اصل سرمایہ بھی نفع تو لوز کرتا ہے، لیکن اصل سرمایہ بھی لوز کر دیتا ہے، اصل کیپٹل بھی، تو وہ خاسر ہوتا ہے، یعنی اس نے مکمل طور پر نقصان اٹھایا۔ تو یہ اس کے بھائی نے بھی مکمل نقصان اٹھایا، زندگی بھی خراب کی اپنی اور آخرت بھی خراب کر دی۔ فبعثا پھر کیا ہوا کہ اب مر گیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے، اس کو اٹھا کے پھر رہا ہے، اب کیسے چھپائے، کیا کرے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فبعثا پھر بھیجا، اللہ نے غرابن ایک کوا، یبحثو وہ قریدتا تھا۔ ہم بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بحث کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بات کو بڑھاتے رہتے ہیں، اندر گہرے جاتے ہیں۔ تو یا بحثوں کا مطلب بھی یہ ہے کہ قریدنا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے زمین کو قریدا، فی الارض زمین میں، لیوریہو تاکہ یوریا دکھائے، ہو اس کو یعنی قابل کو دکھائے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش، اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، یہ اس کو کیسے پتا چلا، ایک کوا آیا، اس نے چونچ سے زمین کریدی اور دوسرے کوے کو اس نے اس میں دفن کر دیا۔ اس نے جیسے دو کووں کی شاید لڑائی ہوئی ہے، بہرحال اس نے زمین کریت کے اس کو سکھایا کہ کس طرح لاش کو دفن کرنی ہے۔ قالا تو قابل نے بڑا اس کو افسوس ہوا کہ مجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، قالا یا ویلتا ہائے افسوس، عجزت کیا میں عاجز ہوا، ان کے اکونا ہو جاؤں، مثل مانند ہذا اس الغراب، اس کوے کی جتنی بھی میرے اندر عقل نہیں ہے کہ اس نے آ کر مجھے سکھایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ویسے بھی جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، تو اس کو اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں کتنا بیوقوف ہوں۔ بہرحال فواریا تو اچھا فاصبح تو ہو گیا، من النادمین ندامت کرنے والوں میں بن گیا۔ اب ندامت اس کو یہاں اس بات پر نہیں تھی کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس پر ندامت ہوتی تو وہ اللہ سے توبہ کرتا، اس نے توبہ نہیں کی،
کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے، ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو یہ پھر اس کو ندامت کس بات پر ہوئی کہ میں کتنا بیوقوف ہوں کہ میں اتنا بھی مجھے سمجھ نہیں کہ میں اس کوے نے جتنی عقل مندی دکھائی میرے اندر اتنی بھی عقل مندی نہیں ہے. پھر ایک سیکنڈ، من اجل ذالک، من سے اجل وجہ، ذالک اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ اب آگے بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا، اعلیٰ اوپر، بنی اسرائیل پر ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم بنا دیا، انہو بے شک وہ، من جو قتل کرے گا، نفسن ایک نفس کو، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، یعنی ناحق اگر کوئی کسی کو مارے گا، او فساد یا فساد کرتے ہوئے مارے گا، فی الارض زمین میں، فکأنما یہ کتنے الفاظ ہیں، فکأنما پس کا مانند، انما بے شک، یعنی کہ پھر اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہوگا، اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے قتلا اس نے قتل کر دیا. انما ویسے تو دو لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انما اپنے طور پر الگ بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا اور انما میں مطلب فرق میں کیا ہوتا ہے کہ انما میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور بات نہیں مگر صرف یہی بات، بے شک صرف یہی بات ہے. لیکن انا میں اور انا میں کیا ہے کہ بے شک، خالی بے شک کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انما میں حصر آ جاتا ہے، تو کوئی اور بات نہیں مگر بے شک یہی بات ہے کہ جیسے اس نے قتل کر دیا، الناسا لوگوں کو، جميعا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اس واقعے کی بنا پر، یعنی کہ چونکہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں حابیل کی طرح کے لوگ بھی ہوں گے، مخلص بندے اللہ کے، اور قابل کی طرح بھی ہوں گے جو کہ حسد اور جلن میں کسی انسان کو ناحق مارنے سے بھی باز نہیں آئیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم لکھ دیا کہ اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرے گا تو اس کا جرم ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری شریعت میں بھی قتل اسی طرح کا سنگین جرم ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے انسان. اور سزا بھی، قصاص کی سزا ان کی بھی تھی اور ہماری بھی ہے. لیکن یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے معاملات بتا رہے ہیں ہمیں، اور یہاں پر جو سیاق اور سباق ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کے حسد کو واضح کرنا ہے کہ دیکھو یہ حسد کی وجہ سے کتنا بڑا گناہ قابل نے کیا کہ خود اپنے بھائی کو قتل کر دیا. تو یہ حسد جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایسے قابل جیسے لوگ اور ہوں گے دنیا میں، اور تمہاری شریعت میں اگر ایسے لوگ ہوں گے تو وہ خبردار ہو جائے کہ اگر وہ کسی ایک انسان کو قتل کریں گے تو گویا ان کا گناہ اتنا بڑا ہوگا جیسے ان کی پوری انسانیت نے اس نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان دوسرے انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا کچھ گناہ اس کو قابیل کو بھی جائے گا. کیونکہ قابیل نے پہلا قتل کیا تھا. تو جب بھی کوئی بری چیز کی کوئی ابتدا کرتا ہے، ایک گناہ کی کوئی ابتدا کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ گناہ کرتے ہیں وہ والا گناہ، تو پہلا جس نے اسٹارٹ کیا تھا اس کو اس کا گناہ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس گناہ کی ایک طرح سے بنیاد رکھ دی. تو یہاں پر بنی اسرائیل کا کہا گیا کہ قتل جو ہے، ناحق قتل اتنا سنگین ہے کہ، اور یہ یہاں پر چونکہ ان کو یہ بھی سمجھانا تھا کہ تم حسد میں جو اس نبی کے مخالفت میں ہو
تو تم حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. چونکہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کے منصوبے بنائے تھے اور آپ کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کی تھی، تو اور صرف حسد کی وجہ سے. تو اس وجہ سے یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دے انسان. اور پھر آگے اللہ نے بتا دیا کہ ومن، اور جو احیاہا، جو زندہ کیا جس نے، یعنی کسی کو ایسی سچویشن میں موت سے بچایا، کوئی مرنے والا تھا، کوئی خطرے میں پڑا ہوا تھا، اس کو اس خطرے سے بچایا، تو اس نے کیا کیا، کأنما، تو بے شک اس نے احیا، اس نے زندہ کیا، الناسا، لوگوں کو، جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ رکھا. گویا اگر کوئی انسان، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی حادثے میں کسی طرح سے بھی کوئی انسان کو جان کا خطرہ ہے، دوسرا انسان اسے بچا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتا ہے اس کی جان بچانے کا، تو اس کو ایسا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. پھر وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، 7 روشن دلائل کے، ثم پھر، انا، بے شک، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو جب سے انسانوں کو بھیجا ہے، جب سے رسولوں کو پیچھے بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو واضح نشانیوں سے ذریعے حق اور باطل سمجھا دے، اور برائی کا، گناہ کا، برائی کا، حسد کا، برے چیزوں کا، برے کاموں کا، برے انجام سے ڈرا دے. لیکن اس کے باوجود زمین میں اکثریت کیا ہے، مسرفون کی ہے، البتہ زیادتی کرنے والے ہیں، جو حد توڑتے ہیں ان کو مسرف کہتے ہیں. تو دنیا میں زیادتی کرنے والوں کی کثرت، اس کے باوجود بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء بھیجے کہ ایسا نہ ہو، لیکن انسانوں کے نفس نے ضمیر کی آواز کو دبا کر اپنی ریزننگ کر لی، جس کو جو خود غرضی کرنی ہے، جس کو جو چاہیے، بس ناحق کام کرنا ہے، اپنی خواہشات کو ناحق طریقے سے پورا کرنے کے لیے، ضد میں، حسد میں، عناد میں، انسان، یہ سارے منفی جذبات ہیں جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول بہت آئے اور بہت سے واضح دلائل بھی دیے ان کو کہ ایسی چیزوں سے بچنا ہے، لیکن ان کے نقصان کے باوجود دنیا میں اکثریت جو ہے وہ زیادتی کرنے والے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج واقعی میں دنیا میں زیادہ تر لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، بہت کم حق پر چلنے والے ہیں. انما، بے شک، جزاء الذین، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی سزا بتا رہے ہیں جو کہ حد سے بڑھنے لگتے ہیں زیادتی میں، اور قتل و غارت اور فساد کو اور دہشت گردی کو عام کرتے ہیں دنیا میں. تو ساتھ ساتھ چونکہ یہ موقع تھا، ساتھ ساتھ ان کی سزا یہاں پر بتائی اللہ نے. انما، بے شک، جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا، یحاربونا، جو جنگ کرتے ہیں. حربہ کا مطلب جنگ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یحاربون اللہ سے جنگ کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو، اور پھر کیا کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہاں، فی الارض، زمین میں، فسادن، زمین میں ان کی ساری کوشش کیا ہوتی ہے، فساد کرنے کی. کیونکہ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے. گناہ کرنا ایک ظلم کرنا ہے، انسان کسی نہ کسی کا حق مارنا ہوتا ہے. تو جب انسان حق مارتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فساد ہوتا ہے.
انسان ایک دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے تو ایک پیس ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے، انوائرمنٹ جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہے. لیکن جب حق تلفی ہوتی ہے جہاں پر لوگ اپنی خوش مرضی سے اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے دوسروں کے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو پھر ان یقتلوا، تو اب ایسے لوگوں کی جو کہ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اللہ کے رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دین کی مخالفت کرنا، دین کے لیے لوگوں کے لیے روڑے اٹکانا کہ وہ مسلمان اپنے دین پر نہ چل سکے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں بری ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب سود کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رہے. گویا کہ کوئی بھی بڑا گناہ کرتا ہے انسان، پھر معافی نہیں مانگتا، اس پر اڑا رہتا ہے، یا دوسروں کے حقوق تلفی کرتا ہے، یا فساد پھیلاتا ہے. دیکھیں جب انسان یہاں پر جو حاربونا میں وہ لوگ آتے ہیں جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں، کسی کا مال چھیننا ہے تو چھین لیا، کسی کو جان لینی ہے جان لے لی، اور گروہ بنا لیتے ہیں اور مل جل کے وہ لوگوں کے دلوں میں امن جیسے ہوتا ہے نا، سیفٹی کی فیلنگ ختم کر دیتے ہیں. ہر انسان خوف میں رہ رہا ہوتا ہے کہ کب کہاں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر جائے، ہمارے جان و مال کو خطرہ ہے. تو یہ جو ہے یحاربون، ایسے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یحاربون، وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل جیسے پاکستان میں ہم سمجھ سکتے ہیں ڈاکہ زنی جو ہے یہ اسی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کو یا لوگوں کے مال لوٹ لیتے ہیں سر عام. یا ایک تو ہوتا ہے چور کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپ کر گھر میں جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے، چور چھپ کے سے کسی کی چوری کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹے جائے. لیکن جو محاربہ کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک خوف ڈال دیتا ہے کہ ان کے جان مال کو خطرہ ہے. ایسے لوگوں کو کی سزا اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی سزا کیا ہے. تو 4 طریقے سے سزا ان کی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کہ کتنا سنگین ان کا جرم ہے. ٹھیک ہے، پہلی سزا یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھایا جائے، او تقطع، اور کاٹ دیے جائے، ایدیہم، ان کے دونوں ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، من خلاف، یعنی کہ دونوں ہاتھ نہیں، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو الٹا پیر، اگر الٹا ہاتھ کاٹا ہے تو سیدھا پیر، یعنی اس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر اس طرح کاٹا جائے کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں. من خلاف یعنی مختلف سمت سے، او ینفو، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، من الارض، زمین سے، یعنی شہری آبادیوں سے ان کو نکال دیا جائے. تو ان کے کتنے طریقے سے ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ یا تو ان کو سزائے موت دے دو، یا ان کو سولی چڑھاؤ، یا ان کے ایک ہاتھ اور ایک پیر مخالف سمت سے کاٹ دو، یا پھر ان کو جلا وطن کر دو. اب یہ سزا کون دے گا؟ عام لوگوں کو نہیں سزا دینے کے لیے ایک مسلمان جو جج ہوگا، مسلمان حکومت کا جو سربراہ ہوگا، جج ہوگا، جو بھی قاضی ہوگا، وہ اس کے لیے سزا دے گا. اور سزا کون سی سزا چوز کرنی ہے وہ اس کے جرم کے مطابق ہوگی کہ اس کا جرم کتنا سنگین ہے، تو اس کو ان میں سے کوئی سزا اس کے لیے مخصوص کی جائے گی. اچھا، محاربہ جو ہے وہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، یہ بہت سنگین گناہ ہے. کیونکہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایون زنا کر دیا، چوری کر دی، مگر انسان اگر اس کو حد جاری ہو گئی، ٹھیک ہے، تو حد جاری ہوتی ہے، یعنی کیا حد جاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ مطلب
کہ اسلامی حکومت نے اس کا گناہ کو پکڑا، اس کا گناہ ثابت ہوا اور اس کو جج نے سزا دی، اور سزا مل جانے کے بعد اب اس کا گناہ صاف ہو گیا، اب اس کے گناہ کا وبال اس کے اوپر نہیں رہتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے کہ ایک انسان نے سپوز کوئی بڑا گناہ کیا، ایون قتل بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اب اس کو اگر اس نے یا تو دیت دے دی یا اس نے قصاص جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا وہ اس کے ساتھ کر دیا گیا، زنا کا سزا دے دی گئی، کسی بھی اور حد جو ہاتھ چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اب اس کو کوئی تانا نہ دے۔ کیوں نہ تانا دے؟ کہ اب اللہ کی نظر میں اب اس نے اپنے جرم سے وہ کہ گناہ وبال سے وہ پاک ہو گیا، کیونکہ اس کو اسلامی سزا مل گئی۔ لیکن محاربہ ایک ایسی سزا ہے، محاربہ ایسا گناہ ہے کہ ایک سیکنڈ، محاربہ ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی نے کیا، دہشت گردی کی، اس طرح کے جرائم کیے، اب وہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ملی، مگر اس کا گناہ کا بوجھ اس کے اوپر سے پھر بھی نہیں ہٹے گا، اس کو قیامت میں بھی سزا ملے گی۔ یہ محاربہ بہت سنگین جرم ہے۔ تو گویا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سزا ہے۔ پھر اس کے لیے سپوز کہ ایک گروپ ہے پورا جو کہ دہشت گردی کر رہا ہے، اس میں سے ایک گروپ میں سے ایک نے قتل کیا ہے، لیکن جب وہ پکڑے جائیں گے تو سارے گروپ کو قتل کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ سب اس میں شامل تھے جرم میں، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر ایک جو قاتل ہوتا ہے صرف اسی کو سزا ملتی ہے، اور جتنا جیسے آزاد کے بدلے آزاد اور آزا کے بدلے آزا اور اس طرح سے سزا ہوتی ہے، لیکن محاربہ کی سزا پوری ٹیم کو ملے گی، پورے گروہ کو ملے گی۔ پھر سپوز کسی گروہ نے فساد کی، محاربہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک بے گناہ مارا گیا، تو اب جو قاتل کے ورثہ ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہم نے ان کو معاف کر دیا اور سزا ٹل نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جیسے ایک عام قتل ہے، سپوز انسان قتل خطا ہو گیا انسان سے، تو اس کے جو ورثہ ہے اس کو حق دیا گیا ہے کہ بلکہ اس کو انکریج کیا گیا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ قاتل کو معاف کر کے دیت لے لے، اس سے قصاص نہ لے، تو وہ اجازت دی گئی ہے، بلکہ اس کو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن محاربہ کرنے والے سے کسی کی فیملی کا کوئی فرد مر جاتا ہے تو اس فیملی، اس کے ولی، اس کے جو ورثہ ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نہیں چھوڑو ہم نے ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ چاہے وہ معاف کرے نہ کرے، حکومت اس کو پکڑے گی اور ان کو سزا دے گی۔ تو یہ محاربہ کے مختلف چیزیں ہیں جو کہ عام جرائم سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو لیکن یہ اسلامی حاکم، اسلامی حکومت کا جو قاضی ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا، وہ سزائیں دے گا۔ عام یہ نہیں کہ انسان جنگ شروع کر دے کہ یہ فلاں ٹیم سے ہے تو اب ان کو جہاں پاؤ پکڑ لو، مار لو، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسلام میں۔ تو بہرحال یہ تو ان کا دنیا میں سزا ہے۔ پھر ذالک لہم، ان کے لیے خزیٌ، رسوائی ہے، فی دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اگلی آیت کا اسی سے تعلق ہے، تو میں اس میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں چونکہ آسانی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں الا الذین، لیکن وہ لوگ تابو جو توبہ کرے، من قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ تقدیرو، کہ ان پر غلبہ پایا جائے، غلبہ پالو تم، علیہم، ان پر۔ مطلب ایک ٹیم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ محاربہ کرتی ہے، ڈاکہ زنی کرتی ہے، لوگوں میں دہشت پھیلاتی ہے، لیکن کیا ہوا، ابھی وہ پکڑے نہیں گئے تھے، لیکن ان کو اللہ کا خوف دل میں آیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ان کے لیے چانس ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ انہوں نے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیے اور اپنی اصلاح کر لی۔ اور توبہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسی ہوتی ہے، کہ انسان نہ صرف اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتا رہے،
اور بہت ندامت فیل کرے، اور جو کچھ اس نے کسی کا نقصان کیا ہے اس کے نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس گناہ کے بدلے اب نیکیاں کرے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تو پھر یہ توبہ سچی توبہ ہے۔ تو بہرحال اگر جس نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ وہ پکڑے گئے، اگر حکومت نے پکڑ لیا ان کو اور ان کا جرم واضح ہو گیا، تو پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے اور توبہ کر کے سزا سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر پکڑے گئے تو چاہے توبہ کریں اس وقت تو بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ فَعَلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بہت مہربان ہے۔ تو ہم نے ایک آیت میں نے کم کی تھی، مگر اس کا تعلق چونکہ اس سے تھا اس لیے اس کو ہم نے شامل کر لیا۔ تو آئندہ نیکسٹ لیسن ہمارا کہاں سے ہوگا؟ آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن پورا ہوا، اور ہمارے لیے جو ہے اس میں کچھ سبق ہے کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد ہے اور ہم اپنی خواہشات کے اتنے کمزور ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنے کے لیے ہم صحیح غلط کو بھول جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جرم ایسا ہے کہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، انسان کی پھر کوئی لمٹ نہیں رہتی۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کا ضمیر اگر جس بات میں ٹوکے تو ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے اور ضمیر کو صلا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پھر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہم ضمیر کو تھپک کے صلا دیتے ہیں، پھر انسان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کردار عطا کرے، ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھے، حسد سے بچائے، اور ظاہری بات ہے کہ ضد اور عناد میں حق سے کبھی نہیں، حق کو قبول کرنے سے نہیں رکنا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے کیا، یہود نے، نصارہ نے، اہل کتاب نے کیا، اور اتنی بڑی نعمت سے محروم رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان کے اندر آیا، ان کو موقع تھا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، کسی قوم میں نبی کا آنا اور ان کی اللہ کی کتاب کا اترنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کہ جو اعجاز ہے وہ کس کو بعد کے مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کے زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے ان کا نہ صرف ان کا میسج کو قبول کیا بلکہ ان کے مددگار بن گئے۔ تو یہود اور نصارہ کو اس وقت جو تھے آپ کے وقت میں، ان کو یہ اتنی نعمت تھی کہ وہ اس نعمت میں شامل کر لیتے خود کو اور اتنا بڑا اعجاز پا لیتے، اور اپنا جو ان کا چنی ہوئی امت کا جو مقام تھا وہ برقرار رہ سکتا تھا، مگر انہوں نے اس حسد اور عناد کی وجہ سے اس نعمت کو لوز کر لیا۔ تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھے۔ تو انشاءاللہ ہمارا لیسن پورا ہوا۔